السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوئیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ تو ہم آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے کر لیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل۔ یہ قصہ سنانے والے شخص نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، تو آئیے ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے کہانی کو سناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ قصہ کل رات کا ہے۔ نیو کراچی شفیق موڑ کے پاس 2001 میں ہم نے کرائے کی جگہ پر نیو فیکٹری کا اسٹارٹ لیا۔ یہ ایک بڑا پلاٹ تھا جس میں 3 پورشن پر مختلف فیکٹریز تھیں۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی چوکیدار کا روم تھا، اور پھر 2 طرف 2 فیکٹریز اور سامنے ہماری فیکٹری تھی۔ ہمارے پورشن میں داخل ہوتے ہی سامنے آفس، ایک طرف گودام میں کچا مال اور دوسری طرف مشینیں لگائی گئی تھیں۔ ارد گرد میں 3 طرف خالی پلاٹ تھے اور گیٹ کے سامنے چائے کا ہوٹل اور پان کی دکان تھی۔ ہمارا نیا نیا کام تھا تو اکثر وہیں سیمنٹ وغیرہ بنواتے تھے اور اکثر دیر رات تک وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ کھانا، چائے، سگریٹ اور باقی سب چیزوں کا بھی وقت چلتے تھے، اس وقت چلتا تھا۔ ایک رات قریب 10 سوا 10 پر لڑکے کو کھانا اور چائے سگریٹ لینے بھیجا۔ ابھی بھیجا ہی تھا اس کو کہ بارش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد کھانا آ گیا تو سب ساتھ مل کر کھانے لگے۔ اسی دوران باتوں باتوں میں لڑکے نے کہا کہ ہماری فیکٹری کی چھت پر شاید چوکیدار کی بیوی یا بیٹی بارش میں لال جوڑا پہنے اکیلی نہا رہی ہے۔ ہم نے اس کو کہا زیادہ مت دیکھنا، یہ پٹھان اپنی عورتوں کے بارے میں کافی سخت ہوتے ہیں، کچھ غلط سمجھ لیا تو تجھے مار مور کر پھینک دیں گے کہیں اسی خالی پلاٹ پہ۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہوئے تو بارش بھی رک گئی تھی۔ ہم سب گھر کے لیے نکلنے لگے۔ گیٹ سے گاڑی نکلنے لگی تو سب کی نظر وہی چھت کی طرف گئی تو وہاں اس وقت بھی کوئی لال چادر یا دوپٹہ اوڑھے بیٹھا تھا۔ 2-3 دن گزر گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اچانک ایک بار پھر دن کے وقت بارش شروع ہو گئی۔ اس بار بارش کچھ زیادہ تیز تھی۔ ہمارے پورشن میں گودام والی طرف چھت سے پانی آنے لگا تو ہم نے جلدی لوڈر سے مال سائڈ میں کروایا اور لڑکے کو چوکیدار کے پاس بھیجا کہ اوپر چھت سے پانی آ رہا ہے تو ہم کو اوپر جا کر پلاسٹک بچھانا ہے تاکہ پانی اندر نہ آئے۔ مگر وہ لڑکا واپس آ کر کہنے لگا کہ چوکیدار تو کہہ رہا ہے کہ اوپر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آپ خود کسی سیڑھی کا بندوبست کر لیں۔ ہم کو فوراً وہ چھت پر بیٹھی عورت یاد آ گئی تو میں خود چوکیدار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ جہاں آپ کی فیملی رہتی ہے ہم اس طرف سے چلے جاتے ہیں۔ چوکیدار حیران پریشان کہنے لگا، ہماری تو فیملی گاؤں میں ہے، چھت پر تو کوئی نہیں رہتا، نہ ہی کوئی راستہ ہے، تو عورت کہاں سے آ گئی؟ چوکیدار نے جب بتایا کہ اوپر چھت کا راستہ نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں رہتا، وہ سن کر ہم خود خوفزدہ تو ہو گئے مگر بارش کا پانی چھت سے آ رہا تھا، اس کو روکنا بھی تھا، تو برابر پورشن والے سے سیڑھی لے کر لڑکوں کو بھیجا کہ چھت پر خیال سے جا کر پلاسٹک شیٹ بچھا آؤ۔ وہ اوپر گئے اور واپس آ کر بتایا کہ چھت پر کچھ کچرا تھا جس سے پانی جمع ہو کر نیچے فیکٹری میں آ رہا تھا۔ وہ دن تو خیریت سے گزر گیا مگر جس عورت کو لال لباس میں دیکھا تھا اس نے دوسرے دن صبح ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ لوڈر صبح باتھ روم گیا تو اس نے باتھ روم میں چیخنا شروع کر دیا۔ ہم سب وہاں گئے تو دروازہ اندر سے بند کر کے وہ زور زور سے چیخ رہا تھا کہ وہ عورت باتھ روم کے باہر
کھڑی اسے گھور رہی ہے۔ ہم نے اسے بتایا کہ کوئی نہیں ہے تو باہر آ جاؤ۔ اس نے باہر آ کر بتایا کہ دروازہ بند ہونے کے باوجود اسے محسوس ہوا، بلکہ اسے نظر آیا کہ وہ عورت اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کا پورا جسم سست ہو گیا تھا، وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر شام کو پھر کسی کو محسوس ہوا جیسے اسے ٹھنڈی ہوا چھو کر نکلی ہو۔ میں مشین کے پاس کھڑا تھا۔ مجھے صاف نظر آیا کہ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی ہے اور مجھے جھنجھوڑی آ گئی۔ جیسے تیسرے وہ دن گزرا تو اگلے دن معاملات زیادہ خطرناک ہو گئے۔ ایک اور لوڈر گودام میں گیا تو اس نے کسی کو اپنے اوپر چھلانگ لگاتے دیکھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوا تو لوڈنگ کی ٹرالی سے ٹکرا کر اپنا سر پھاڑ بیٹھا۔ اسے کلینک سمجھا کر بھیجا کہ کچھ الٹی بات نہ کرے ورنہ لوگ مذاق بنائیں گے اور پھر گھر چلا جائے۔ اب معاملہ زیادہ خراب تھا تو ہم نے بھی فیکٹری بند کی اور جس بروکر سے یہ جگہ لی تھی اس کے آفس پہنچ گئے۔ اسے سارا قصہ سنایا کہ اب یہاں کام کرنا مشکل ہے، مشینز وغیرہ کہیں اور شفٹنگ کرنا آسان بھی نہیں اور خرچہ بھی کافی ہو جائے گا۔ بروکر نے توقع کے برعکس بات توجہ سے سنی اور کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم ہے مگر کبھی کسی پر ایسا حملہ وغیرہ نہیں ہوا۔ ہم نے تھوڑی سی دور سینما کے قریب ایک اور جگہ کی بات کی۔ پھر اس نے اس لڑکی کے بھوت یا روح کی کہانی جو اس نے 4-5 سال پہلے سنی تھی وہ بتائی کہ ہماری فیکٹری کے پلانٹ کے پیچھے خالی پلاٹ میں کچھ لوگ شام کے وقت ٹرکوں سے اسمگل شدہ مال اور شراب وغیرہ کا کاروبار کرتے تھے کہ ایک روز اس پلانٹ کے سامنے کچی آبادی سے ایک لڑکا جس کی 2 روز بعد شادی تھی، وہ اپنے دوست کے ساتھ اس جگہ کے قریب اپنے بال بنوانے نکلا تو ان گاڑیوں میں سے کسی ایک کار نے اسے ٹکر ماری۔ لڑکا اور اس کا دوست ان سے الجھ پڑے تو خالی پلاٹ میں جہاں پر ٹرک کھڑے تھے ان لوگوں نے ان کو پکڑ کر خالی پلاٹ میں لے جا کر ان کے ساتھ تشدد کیا جس سے دونوں ہلاک ہو گئے۔ وہ ان کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ لڑکوں کے دونوں گھر والوں نے اسے بہت ڈھونڈا اور پھر ان کی لاشیں وہاں سے ملی۔ یہ خبر سن کر دلہن کا بھی ہارٹ فیل ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ وہی لڑکی ہے جو ان تینوں پلاٹ کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریے گا۔ ملتے ہیں ہم اگلی اسٹوری میں۔ اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی بھی کہانی یا واقعہ ہوا ہے تو وہ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ ضرور بھیجیں۔ انسٹاگرام کا لنک اس ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ اللہ حافظ۔